رب العالمین نے دی. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالی کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کے دونوں میرے نیک رسولوں کی زوجیت میں رہنے کے باوجود فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی ہے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور اللہ نے کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کیا پیاری مثال ہے. دیکھیے قرآن کریم کس طریقے سے رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، اور رشتہ جو جوڑتا ہے وہ نسب حسب ان بنیادوں پر نہیں جوڑتا ہے. رشتے کو جو قرآن جوڑتا ہے، اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے حضرت بلال ہے، کالے کلوٹے حبش کے رہنے والے حبشی غلام ہیں. جب کبھی حضرت عمر آپ کو آتا ہوا دیکھتے یا اپنے قریب دیکھتے، جگہ سے اٹھ جاتے اور حضرت بلال کو اپنا سردار کہہ کر پکارتے. یعنی گورے کالے امیر غریب میں کوئی تمیز اسلام باقی نہیں رکھتا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کسی سے ممتاز سمجھا، اس طریقے کی رشتہ داری بنائی، اپنے قبیلے کو دوسرے قبائل پر ممتاز سمجھا، اپنے خاندان کو دوسرے خاندان پر ممتاز سمجھا. سوسائٹی کے اندر ہمارا ایک اعلیٰ مقام ہے، دوسرے نچلے درجے کے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بنا لیجئے اپنی طرف سے اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کے معیارات آپ مقرر کر لیجئے. اللہ کے یہاں پر اس طریقے کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں مانتے. دیکھیے آپ حضرت عمر کا یہ واقعہ، سلمان فارسی جب کبھی آپ فارس کے رہنے والے، آپ عرب نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب آپ کا نام، آپ کا نسب پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے سلمان بن مسلمان. ذرا غور کیجیے. آپ سلمان تمہارا یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ سلمان بن مسلمان. تو اس طریقے سے رشتہ داریاں ہمیں بنانا ہے. اس طریقے سے تعلقات ہمیں ایک سوسائٹی کے اندر جوڑنا ہے. اس کی مثالیں میں دوں گا، کیونکہ اگر میں مثالوں کی طرف آ جاؤں تو پھر قرآن کریم کی آیات اس خطبہ جمعہ کے موقع پر چھوٹ جائے گی. میں نے حضرت نوح کی، حضرت لوط کی دو عورتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. کوئی رشتہ داری ہے، کوئی آل خصب نسب کو دیکھا جا رہا ہے نہیں. پھر اس کے بعد میں اسی آیت کے نیچے فرعون کی بیوی آسیہ کو پیش کر دیا گیا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے. اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کی بیوی، ایمان والو تمہارے لیے، نماز ادا کرنے والو اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، سوسائٹی میں تعلقات قائم کرنے کا معیار قرآن سے سیکھو. دیکھو قرآن کیا معیار تمہارے سامنے رکھتا ہے. اور پھر مثال دی کہ دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اے میرے پروردگار جنت میں میرے لیے مکان بنائیے، فرعون کے عمل سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دیجئے. اللہ نے آسیہ کی دعا قبول فرمائی. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آیا، سورہ تحریم ختم ہو گئی. لیکن آپ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کی روش کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد میں ایک پیغمبر نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہ
مقرر کر دیا ہے ان اللہ بعث علیکم طالوت ملکا، تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ نہ تو مالدار ہے، نہ تو حسب نسب ہے، نہ تو اس کا چہرہ صحیح ہے، نہ یہ فقیر ہے، فقراء کے اندر شریک ہے، لہذا کیسے ہمارے بیچ میں اسے ہمارا امیر، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا؟ تو آپ ذرا غور کیجئے، روش کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے، جس پر اللہ کا غضب ہوا، جو ملعون قرار دے دیے گئے۔ یہی روش آج سوسائٹی میں ہماری ہے یا نہیں ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اور دوسرا پارہ ختم آخری صفحے پر آپ کو یہ آیات آپ کو ملے گی۔ سورہ بقرہ میں یہی فرمایا گیا قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، قبول کرو۔ تو انہوں نے اس طریقے کی باتیں کہنا شروع کر دی۔ تو آپ دیکھیے یہی معاملہ آج شیعہ اور سنی کے بیچ میں چل رہا ہے۔ ابو بکر کو کیسے خلافت مل گئی؟ عمر کو کیسے خلافت ملی؟ عثمان کو کیسے خلافت ملی؟ معاویہ کو کیسے خلافت مل سکتی ہے؟ یہ ساری باتوں سے ہمیں لینا دینا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ایک امت تھی، یہ چلے گئے، انہوں نے جو کچھ کیا میں ان کا حساب کتاب قیامت کے دن لینے والا ہوں، لیکن اس کے بارے میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ اب ہمیں اس مسئلے میں گفتگو کرنی چاہیے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا مسلک بڑا بہترین مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی گفتگو نہیں کریں گے، ان مسائل کو لے کر ہم کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے، جس طریقے سے شیعہ حضرات ہمیشہ گفتگو کیا کرتے ہیں، محرم کے مہینے میں خاص کر۔ ہمیں ان چیزوں سے اب اجتناب کرنا ہے۔ قرآن کریم کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر معیار بنانا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر زندگی گزار دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رشتہ داری کیسی ہونی چاہیے، باتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس رشتہ داری کو لے کر میں نے بہت مرتبہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو لے کر یا ہجرت کے اس عظیم واقعے کو لے کر باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ رشتہ داری کیسی ہونی چاہیے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کے واقعات تو آپ تمام کے تمام بچہ اور بڑے ہماری سوسائٹی کے بڑے سب جانتے ہیں۔ پھر جنگ بدر کا واقعہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ جنگ بدر ہجرت کرنے کے بعد میں دوسرے سال جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف سسر ہے تو دوسری طرف داماد ہے، ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف سگا بھائی ہے، سب نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لی ہے۔ تو اسلام رشتہ داری کی بنیاد ایمان پر رکھتا ہے، اسلام پر قائم کرتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے، اسے پھیلانے کے لیے، لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام اس حد تک آپ کو لے کر جاتا ہے۔ وہ باتوں کو میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر بے انتہا دولت ہے تو وہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کے دوسرے کمزور غریب بھائی کا حق ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے مسئلے میں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے مسئلے میں ایک جسم کے جیسی ہے۔ جب جسم کو بخار آتا ہے یا کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان یعنی سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ جب اس طریقے کی رشتہ داری قائم کرنے پر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد میں وہ وعدے اللہ کے جو قرآن کی آیات میں موجود ہے، وہ وعدوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائیں گے،
آپ کے قدموں کو ایمان پر ثابت قدم کر دیں گے. آپ کے دلوں میں جیسے لو انفقتا کہہ کر سورہ انفال میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ کام آپ نہیں کر سکتے. جب ہم یہ کام کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی اس طریقے کی محبت پیدا ہو جائے گی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہیں گے لیکن اپنے مکان کے باہر نکل کر حضرت عمر کی طرح دوسرے بھوکوں کو تلاش کریں گے اور ان کی بھوک کو مٹائیں گے. خود غریب ہو جائیں گے دوسرے غریبوں کی غربت کا خاتمہ ختم کرنے کے لیے. یہ سوسائٹی میں آپ کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائے گی جب آپ اپنی شخصیت کو قرآن سے جوڑیں گے. یہ نسلی، حسبی، خونی رشتہ داری تک اپنے آپ کو محصور نہ کر لے. اسی دائرے کے اندر زندگی مت گزاریے. پھر وہ اللہ کے وعدے پورے ہونے والے نہیں گئے جن وعدوں کا ذکر بار بار خطبات سے اجتماعات کے موقع پر آپ سنتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ کے وعدے آج کے اس دور میں پورے ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو طریقہ صحابہ کرام کا اختیار کرنا پڑے گا. ان کے جیسی قربانیاں ہمیں دینی پڑے گی. آپ قرآن کے اندر دیکھ لیجئے دین کا کام کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی یعنی پکار قوم کے بیچ میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں اتنی محنت تمہارے بیچ میں کر رہا ہوں تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے، تمہاری آخرت بنانے کے لیے، تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تمہاری دنیا سنوارنے کے لیے، تمہارے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے، تمہارے عائلی مسائل حل کرنے کے لیے، تمہارے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے رات دن تم مجھے دیکھتے ہو. 5 نمازوں کے علاوہ ایک اور اضافہ نماز کا مجھ پر ایک اور اضافہ نماز لگا دی گئی. آدھی رات کو اٹھ کر دن بھر کام کاج کرتا ہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں، اور رات کو اٹھ کر غور اور فکر کرتا ہوں کہ صبح سویرے کس کو دعوت دی جائے، کیا کام کیا جائے. یہ تیاری رات بھر آدھی رات جاگ کر میں کرتا ہوں. کس لیے؟ کہ تمہاری زندگی سنور جائے. اور اس کے بدلے میں کیا کسی سے کوئی اس کی اجرت مانگتا ہوں کہ میرے لیے کوئی تنخواہ مقرر کر دی جائے؟ یا پھر اجرت کی بہت شکلیں ہیں اجرت کی، یعنی نام کے لیے، نمود کے لیے، یا سیاسی غلبے کے لیے، یا کسی کرسی کے لیے، سوسائٹی کے اندر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے. میں تو تم سے اس میں سے کوئی بھی مطالبہ میں تم سے نہیں کرتا. میرا اجر اللہ کے یہاں پر ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے سورہ ہود میں تو ایک کے بعد آپ کو ایک اس طریقے کی آیتیں ملیں گی. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہی کہا، نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہی کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہی کہا. کئی مرتبہ اسی طریقے کی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کو ملیں گی. علماء کا ایک کردار بھی کھل کے آتا ہے سوسائٹی کے بیچ. یہ تو رقیہ شریعہ کرنے والے ہیں تو مجھے ان سے تو بڑی چیڑ ہوتی ہے. اجرت کے نام پر اتنا مال لوگوں کا لوٹتے چلے جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے چلے جائیں. رقیہ شریعہ، اس پہ پیسہ، اس پہ پیسہ، پڑھنے کا پیسہ، دم کرنے کا پیسہ. کس لیے اجرت آپ نے مقرر کر دی رقیہ شریعہ؟ تو اس طریقے سے دین کے مسئلے کو ایک دکان کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے. تو علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے محنت کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے، پڑھائے، درس و تدریس کا کام کرے، لیکن دین کے اس شعبے کو اجرت سے صاف کر دینا چاہیے. قرآن تو یہی بتاتا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ. سارے پیغمبروں نے یہی کہا ہے. صحابہ کرام کو بھی اٹھا کر دیکھے، کسی نے اجرت نہیں لی دین کے کام کے لیے، سب رضاکارانہ طور پر آگے آتے چلے گئے. لیکن علماء
یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے مطالعے کے لیے، ہمیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، مسجد میں خطاب کریں گے تو اجرت چاہیے۔ نہیں، اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اجرت لے کر کام کریں گے تو پھر لوگوں پر اس طریقے کا اثر نہیں پڑے گا۔ اجرت سے اپنی شخصیت کو محفوظ کرنا پڑے گا علماء کو۔ جب انسان کوئی اجرت نہ مانگے، نہ مال مانگے، نہ مال کے لیے، نہ مال مانگے، نہ نام کے لیے کرے، نہ کرسی کے لیے کرے، تو آپ دیکھیے جب وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی آواز، اس کی پکار اترتی چلی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے اور بعض احادیث کو لے کر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب سوسائٹی میں جو ہم نے رشتہ داری کا معیار قائم کیا ہے، اسے بدلنا پڑے گا ہمیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے کیا کہا کہ اگر آپ کے بچے میں قابلیت نہیں، دوسرے بچے میں قابلیت ہے، تو جو تعلیم کے لیے یا تجارت کے لیے پیسہ آپ اپنے بچے کو لگانا چاہتے ہیں، وہ پیسہ دوسرے کے بچے پر لگائیے، رزلٹ آئے گا۔ آپ کا دل آپ کے بچے پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے یا رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے؟ رزلٹ، دل کو اطمینان ملتا ہے رزلٹ سے، نتائج سے۔ اچھے نتائج آپ کے دل کو اطمینان دلائیں گے، برے نتائج پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں بھی بیٹا نالائق نکلے، ناشائستہ عمل کرے، دولت کو تباہ اور برباد کر دے، تعلیم میں صفر ہو جائے، پیسہ خرچ کرنے کے باوجود آپ کے دل کو، میرے دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن باصلاحیت بچے پر، انسان پر یہی مال لگائیں گے اور رزلٹس جب اچھے آئیں گے تو آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، وہ خوشی آپ کو نصیب ہوگی جس خوشی کے لیے آپ نے مال خرچ کیا ہے۔ وہ خوشی آپ کو حاصل نہیں ہوگی بے صلاحیت انسانوں پر مال لگانے سے، جس کے لیے آپ نے مال خرچ نہیں کیا تھا۔ تو میری آپ سے گزارشات ہے، آنے والے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے اسی محرم کے مہینے کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ چند ضروری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کیجیے۔ آج کے دن تو مسجد میں آنے کے بعد میں میں پھر اجرت کی بات آ گئی تو رکھوں آپ کے سامنے۔ میں بھی تو آپ لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت آپ لوگوں سے یہی ہے کہ وقت پر جمعے کی نماز میں تشریف لے کر آ جائے، بس مسجد کو فل کر دے، جو باتیں کہی جا رہی ہے غور سے سنے، دوسروں تک پہنچا دے، یہی میری اجرت ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے تو کچھ اجرت کا سوال، میں نے آج تک آپ لوگوں سے اجرت کا کوئی اجر مانگا ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک تو میں آپ لوگوں سے کوئی اجرت مانگوں گا بھی نہیں، بس یہی اجرت چاہتا ہوں، وقت پر آپ مسجد کو تشریف لے کر آ جائیں۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔